کہ ظالم بھی آئیں گے تمہارے امام، ظالم اماموں کا مجھے مضلین گمراہ اماموں کا خوف ہے، اور تمہارے اوپر ایسے حاکم ہوں گے جو جھوٹے بھی ہوں گے اور جو ظالم بھی ہوں گے، خبردار ان کے جھوٹ کی تصدیق نہ کرنا اور ان کے ظلم میں ان کی تائید نہ کرنا۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، یہ رسول اکرم نے اتنی وارننگ دی ہے، خطرناک قسم کے حاکم بھی آئیں گے، ظالم ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، اور اسی کے ساتھ غلط اور گمراہ امام بھی ہوں گے۔ تو اللہ کے حبیب نے ہمیں وارننگ دی ہے، پہچان لینا، خبردار ان جھوٹے اماموں کی تائید نہ کرنا، جھوٹے اماموں کی تصدیق نہ کرنا۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، میں ابھی آپ کی خدمت میں ایک جو کہا جاتا ہے کہ جی چھوٹی چھوٹی کتابوں کے حوالے دیتے ہیں، یہ چھوٹی کتابیں نہیں ہیں، یہ بڑی بڑی کتابیں۔ اب دیانتداری سے مجھے آپ بتائیے یزید کا مقام کیا ہے؟ کیا یزید ان ظالم اماموں میں ہے یا نہیں؟ ظالم حاکموں میں ہے یا نہیں؟ تو اللہ کے حبیب منع کر گئے کہ خبردار خبردار اس جھوٹے کا ساتھ نہ دینا، ظالم کی اعانت نہ کرنا۔ یہ بخاری شریف نامی جلد میرے سامنے ہے انگریزی ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین ذرا غور سے سننا، یہ نامی جلد کا صفحہ نمبر 175 ہے انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ، اور راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر۔ مقام صحابہ میں اس ہستی کا بھی مقام معین کریں، یہ صحابی ہیں، لیکن یاد رکھنا اس صحابی نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی، خلیفہ راشد کی بیعت نہیں کی۔ علی عادل امام، حق کا امام، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ حضور نے فرمایا علی منی و انا منہ وہو ولی کل مومن و مومنہ من بعدی حبہ ایمان و بغضہ نفاق۔ امیر المومنین کے مقام کو سمجھیں، اب اس صحابی کے مقام کو ڈٹرمن کریں۔ یہ بخاری شریف سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کر رہے ہیں، انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ینصب لکل غادر لواء یوم القیامہ، قیامت کے دن ہر غدار کا ایک جھنڈا ہوگا۔ غدار، لکل غادر ینصب لواء، ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا اس کی پہچان کے لیے، اور لکھا جائے گا کہ یہ اس نے کس کے ساتھ غداری کی، کس کے ساتھ اس نے غداری کی ہے۔ یہ رسول اللہ کا فرمان صحیح۔ اس پر آگے چلنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ میرے سامنے مستدرک حاکم، امام حاکم کی بڑی مشہور کتاب ہے، بخاری اور مسلم کے سٹینڈرڈ کی کتاب۔ اس میں رسول اکرم کا فرمان حضرت علی علیہ السلام کو خطاب کر کے کہتے ہیں، یا علی ان الامہ ستقدر بک من بعدی وانت علی الحق انت تعیش علی ملتی وتقتل علی سنتی۔ اے علی، امت تیرے ساتھ غداری کرے گی۔ حضور نے کس کو کہا ہے؟ علی علیہ السلام کو۔ ان الامت ستقدر بک من بعدی، میری امت تیرے ساتھ غداری کرے گی، غداری کرے گی۔ یہ کس کے بارے میں؟ علی کے۔ علی علیہ السلام چوتھے نمبر پر جمہور کے بنائے ہوئے خلیفہ، اور غدیر کے اعتبار سے نمبر 1 ولی، ولایت کے منصب پہ فائز، رسول اللہ کے منصب کے وارث، رسول اللہ کی پگ کے وارث۔ غدیر کے میدان میں آپ نے اعلان کرنے کے بعد حضور علیہ السلام کے سر پر پگڑی بندھائی، دستار خلافت، جو آج تک آستانوں کے اوپر اور بڑی بڑی درگاہوں کے اوپر ایک پیر اپنی زندگی
جب دیکھتے ہیں کہ جا رہے ہیں دنیا کو چھوڑ کر تو اپنا خلیفہ بناتے ہیں اور اس دستار بندی کرتے ہیں. یہ دستار بندی رسول اللہ نے حضرت علی کی غدیر کے میدان میں کی تھی. تو ایک حیثیت رسول اللہ کی اس یعنی عمل سے ماننی پڑے گی امیر المومنین کہ حضرت علی علیہ السلام جانشین ہیں. کوئی خلافت کا مفہوم ایسا ہے جس میں پہلا خلیفہ حضرت علی ہے. سیاسی امور میں آپ جو چاہیں کریں، آپ کو اختیار ہے، اللہ نے دے دیا بندوں کو اختیار، لیکن یاد رکھنا رسول کی نعابت ان کے مشن کو جاری رکھنے کے لیے خلافت کا اگر یہ مفہوم لیا جائے کہ رسول اللہ کا جو منصب ہے اس کو کون پورا کر سکتا ہے، تو اس کے لیے علی علیہ السلام موسٹ سوٹیبل پرسن تھے جن کو رسول اللہ نے خود تیار کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں ان کو اتار کے ان کا مددگار بھی بنایا اور ان کا جانشین بھی بنایا. اور رسول کہتے ہیں علی منی و انا منہ وہو ولی کل مومن و مومنہ من بعدی. تو حضرت علی علیہ السلام کو سیاسی عنوان کے تحت چوتھے نمبر پر پبلک نے بنایا، لیکن اللہ کی نظر میں رسول اللہ کی نعابت کے لیے کیا ہے رسول اللہ کا منصب؟ کہ آپ نے تزکیہ نفس کرنا ہے، لوگوں کا احکام الہی سنانے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دینی ہے، اور اس کے بعد قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہی تعلیم دینی ہے، دین ان تک پہنچانا ہے، رسول اللہ کی رسالت ہے. تو اب سلسلہ ولایت جناب ختمی مرتبت کے بعد ان کی اولاد میں چلتا ہے. اولاد میں اولاد فاطمہ میں یہ وہ وراثت ہے جو بندوں کی محتاج نہیں ہے. ورثے میں علم آ رہا ہے اور ورثے میں طہارت آ رہی ہے، ورثے میں پاکیزگی آ رہی ہے، اور یہ پاکیزہ بندے قیامت تک کے لیے رسول اللہ کے نائب اور جانشین ہیں ان کے منصب کے اعتبار سے. تو ایک مقام امیر المومنین کا یہ ہے. تو حضور نے حضرت علی علیہ السلام سے یہ مستدرک حاکم سے میں نے یہ حدیث پیش کی ہے، اور یہی حدیث یہ ہمارے کنز العمال میں، کنز العمال کی 11ویں جلد میں یہی حدیث دی ہوئی ہے کہ اے علی، رسول فرماتے ہیں میری امت تجھ سے غداری کرے گی، تو حق پر ہوگا، انت تعیش علی ملتی و تقتل علی سنتی. جی قبلہ، یہ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کو سنتے ہیں. پاکستان سے جناب عمر فاروق صاحب ہیں، پاکستان گلگت سے. السلام علیکم. السلام علیکم سر. جناب کیسے ہیں آپ اور کس طرح آج آپ شریک ہوں گے پروگرام؟ سر بہت خوشی ہوئی، مطلب آپ لوگ آج امامت کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے. جی بسم اللہ فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی الحمدللہ، میں اہل سنت سے میرا تعلق ہے. ضرور ہونا چاہیے. جی تو ایک ہے کہ امامت کے سلسلے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ امام مہدی جو ہے اس کی ظہوریت ہوگی، اور آپ لوگ جو شیعہ حضرات ہیں آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ غیبت صغریٰ میں ہیں، اس کی ولادت ہوئی ہے غیبت کبریٰ میں. جہاں پہ میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ یہاں پہ مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے، اسماعیلی فرقہ جو ہے، جی جی، وہ یہ کہتے ہیں یہاں کے ان کا جو حاضر امام ہے آغا خان، پرنس کریم آغا خان، وہ یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی کوئی نہ آنا ہے نہ آئے گا، نہ وہ غیبت صغریٰ میں ہے. یہ امام مہدی ہیلو یہ کال میرے خیال میں کٹ گئی، کٹ ڈراپ ہوگی. فاروق صاحب آپ کی، ہاں جی 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 جی، ہم ان کو، ایسے لوگوں کو جو لوگ ہٹ گئے اپنے دین سے، ان کو ہم مسلمان نہیں کہتے، وہ ہٹ کے بالکل، اور انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. میں قبلہ سے کہوں گا کہ جو دوسرے کالر ہیں ان سے دیکھتے ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. ہاں مہربانی جناب فاروق صاحب کا، انہوں نے فون کیا پاکستان سے اور سوال کیا تھا یہ کہ حضرت امام زمانہ کے بارے میں گفتگو میں کہ ہم اہل سنت کے نزدیک وہ آئیں گے، پیدا ہوں گے، اور اہل تشیع کے نزدیک وہ موجود ہیں اور غیبت میں. قبلہ آپ اپنے بیان کو جاری رکھیں، بسم اللہ، اس کے بعد میں اس کا جواب دوں گا. بسم اللہ.
میں اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ۔ اب میں جو عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کو حالات دیکھ کر، امت کے رویے کو دیکھ کر کہ لوگوں کا ایٹیچیوڈ کیا ہے، غدیر کے اعلان کے بعد حضور نے محسوس کیا کہ کچھ لوگ کارنر میٹنگ کر کے حضرت علی کی مخالفت کر رہے ہیں، تو جناب رسالت مآب نے وارننگ دے دی حضرت علی علیہ السلام کو۔ تو یہ میں صفحہ نمبر 617 سے پڑھ رہا ہوں، کنز المال کی 11ویں جلد سے پڑھ رہا ہوں۔ حضور کا ارشاد گرامی، ان الامت ستقدر بک من بعدی وانت تعیش علی ملتی وتقتل علی سنتی من احبک احبنی ومن ابغضک ابغضنی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اے علی، بے شک میری امت، یہ امت تجھ سے غداری کرے گی، تجھ سے بے وفائی کرے گی میرے بعد۔ انت تعیش علی ملتی، تیرا کوئی قصور نہیں، توری میری ملت پر تو زندگی گزارے گا اور میری سنت پر تجھے قتل کیا جائے گا۔ من احبک احبنی، جس نے تجھ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن ابغضک ابغضنی، اور جس نے تجھ سے ناراض، جو تجھ سے ناراض ہوا وہ مجھ سے ناراض، اور جس پر میرا غضب ہے، تجھ پر جو غضبناک ہوگا وہ میرا مغضوب ہوگا۔ یہ یاد رکھنا، علی علیہ السلام کو رسول یقین دلا رہے ہیں اور پبلک کو بھی آگاہ کر رہے ہیں کہ خبردار، علی سے محبت، مجھ سے میری محبت، اور علی علیہ السلام کی ناراضگی مجھ سے ناراضگی ہے۔ جو علی کے اوپر غضبناک ہوگا وہ میرے ساتھ غضب کا اظہار کر رہا ہے۔ کبرا ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ مہمان کی صورت میں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ یہ بحرین سے میرے خیال میں جناب صفدر صاحب۔ جی، بحرین سے محمد صفدر صاحب، حال ہے؟ شکریہ آپ کا، ہمارے مہمان ہیں۔ آپ کس طرح آج ہمارے پروگرام میں فرمائیے۔ آپ کو خوش رکھے، اور سعید سے میں یہ ریکویسٹ سوال کرتا ہوں کہ وہ شرعی سوال میں کر سکتا ہوں اس سے؟ آپ سوال کریں، لیکن یہ تاریخی گفتگو، آپ بات کریں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اچھا، میں ایک شرعی سوال ہے میرا، یہ ہے کہ غسل کے بارے میں پوچھ سکتا ہوں سعید سے؟ میرے خیال میں اس کے وہ دوسرا پروگرام ہے، کیجئے سوال، اس میں آپ اگر اس کے بارے میں بات کریں۔ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں پوچھوں گا کہ وہ سورہ آیات قرآن ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جی، فلم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ جی، یہ تو خیر یہاں پہ اپنی جگہ میں ایک آدمی سے میرا بات ہوئی، وہ بات کر رہا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم دین اسلام۔ یہ اس کے بارے میں اس نے کہا کہ یہ قرآن کے بارے میں ہے کہ یہ قرآن ہم لوگ نے، یعنی قرآن خدا نے کامل کیا، یہ نعمت آپ لوگوں پر قائم کیا، تو اس کی قرآن کی یہ ہے وہ اہل تسنن سے۔ میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں، آپ جو کہنا چاہتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ قبلہ صاحب سے کہیں گے کہ وہ اپنے اس گفتگو کو تھوڑا آگے رکھیں، اس کے بعد ہم ان کا سوال کا جواب دیں گے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر میری گفتگو سن لیں، اور یہ جواب جو آپ کا سوال ہے اس کا آٹومیٹکلی جواب آ جائے گا، تھوڑا آپ صبر سے سنتے رہیں۔ میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ یہ ایک حدیث رسول اکرم کی امیر المومنین کے بارے میں مستدرک حاکم کی 3 جلد سے، کنز المال کی 11ویں جلد سے میں نے پیش کی۔ حضور نے حضرت علی کو بتایا، یا علی، امت تجھ سے غداری کرے گی، اور پریکٹیکلی تاریخ کے اعتبار سے بھی دیکھ لیں، جبکہ تمام مسلمانوں نے، مکہ مدینے کے تمام لوگوں نے اجماعی طور پر سب نے حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ مولا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد اب آپ ہیں تو آپ آگے آئیں۔ امیر المومنین نے انکار کیا، لیکن پھر لوگوں نے ہجوم کیا۔ علی علیہ السلام نے لوگوں کی اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے یہ منصب قبول کیا، لیکن اس کے فوراً بعد نتیجہ کیا ہوا کہ وہ آپ خود جانتے ہیں کہ علی علیہ السلام کو خود مسلمانوں کے ساتھ 3 جنگیں لڑنی پڑیں۔ وہ حضرت علی علیہ السلام کا قصور نہیں ہے، وہ امیر المومنین کو حضور نے پہلے بتا دیا تھا کہ اے علی، میں جنگ کر رہا ہوں تنزیل قرآن پر، اور تیری جنگ ہوگی تعویل قرآن پر۔ لوگوں نے قرآن کو غلط معنی دے کر حضرت علی علیہ السلام کی حق خلافت کے خلاف بغاوت کی، اور یہ کنز المال میں لکھا ہوا ہے کہ علی تجھ سے امت غداری کرے گی، وَأَنْتَ تَعِيشُ عَلَىٰ